اسی طرح نئے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اسے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا کہ ایک وفادار سے پیار کرتی ہے۔ اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا کیا ہے؟ اس کی تو ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے پیار کرے بلا تشبیہ اور بلا تفصیل۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں اس کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہ اتنے وفادار ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری تک رکھ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں۔ وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب یوسف کو 20 سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب زکریا کو اس کی محبت میں آرے سے چیر دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دیکھنے جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطہ اجتہادی پر 200 سال تک کی روتے اور آہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ جناب یونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ کی غداری اور مخالفت میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارا کرتے ہیں لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے۔ صدیق باوفا اتنا وفادار کہ اللہ کی محبت میں پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ عمر کا حال یہ ہے، روتے روتے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال داؤ پر لگا دیا۔ خالد ابن ولید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو۔ حمزہ نے کلیجہ چبا دیا، بلال نے کوڑے کھائے، صہیب جو ہے اللہ اکبر مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، جناب سعید کو سولی پر لٹکایا گیا، اسی طریقے سے اویس قرنی کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر یہ کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد وفاداروں کی ایک الگ فہرست مرتب ہوتی ہے۔ امام اعظم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا، اس کی محبت میں زہر پی لیا لیکن اللہ اکبر منصور کی کھال کھینچی گئی اور سولی پہ لٹکایا گیا لیکن منصور نے کہا اگر یار اسی میں راضی ہے تو منصور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جناب ابو الحسن شاذلی کو وطن سے باہر نکالا گیا، امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، تڑپایا گیا۔ غوث العظم 36 سال تک کے بغداد کے
ویرانوں میں درخت کی پتیاں کھا کر عبادت کرتے رہے. اس کے بعد عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے. غریب نواز 70 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگائی, دن کو بھی عبادت کی, رات کو بھی عبادت کی. مخدوم اشرف نے تخت و تاج چھوڑا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے دیکھیں ہر ولی, ہر بزرگ, ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے, لیکن پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے ففروا الی اللہ, میری طرف آ. آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ, اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کے اندر اپنی محبت کا ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے. اگر میں صرف فرما برداروں کو اپنے قریب بلاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے ماں کی محبت خدا کی محبت سے آگے نکل گئی. تو میں مجرموں کو بھی بلاتا ہوں, اگر تمام دنوں نہیں آتے تو شب برات میں آ جاؤ, ابھی نہیں آتے تو بغیر توبہ کے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ستار و غفار بھی ہوں. میں تمہاری توبہ کا محتاج نہیں, توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں, بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں. ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے, نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے, نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے. ذرا غور کریں, توفیق بھی وہی دیتا ہے, بلاتا بھی وہی ہے, معاف بھی وہی کرتا ہے. وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکے, اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تہجد گزار بن جائیں. کیا آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر. ایک شرابی شراب پی کر اللہ کا نام لے رہا ہے, وہاں سے حضرت حسن بصری کا گزر ہوتا ہے, زبان پر آتا ہے میرے اللہ کا نام, اور وہ بھی ناپاک زبان سے شراب کی حالت میں منہ دھلا, اور دھل کر گھر کی طرف گئے, پانی گرا ہوا دیکھا, شراب کا نشہ دور ہوا تو کہا کہ میرا منہ کس نے دھلایا؟ لوگوں نے کہا کہ تو شراب کی نشے میں اللہ اللہ کہہ رہا تھا. حسن بصری کو غیرت آئی اور کہا کہ میرے پاک اللہ کا نام ناپاک زبان سے اس نے تیرا منہ دھلایا. اللہ اکبر. پھر کیا تھا, حسن بصری تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو اپنے سے پہلے کسی کو سجدے میں روتے ہوئے پایا. جب گئے اور پوچھا کہ آج آخر بصرہ میں کون سا نیا نمازی آ گیا جو مجھ سے پہلے بھی مسجد میں آتا ہے, تو سر سجدے سے اٹھا کے کہتا ہے حسن بصری تو نے میری زبان اللہ کے لیے دھلائی, اللہ نے تیرے لیے میرا دل بھر دیا اور مجھے توفیق دی کہ تجھ سے پہلے مسجد میں آ جاؤں. غور فرمائیں, اگر وہ شرابیوں کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے, اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے بڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو, وہ باتیں بناتا رہے. تو میرے پیارے آقا